جب کوئی انسان ایسا کام کر جائے جہاں اس کو خود پتہ ہے کہ اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا اور اس کا انجام بہت برا ہے اور اس کو آگے پتہ چلنا ہے، سو آپ یقین کرو کہ یہ گارنٹی ہے کہ جب آپ اس انسان کو اس کا آئینہ دکھاؤ گے نا تو وہ بہت بدتمیزی آپ سے کرے گا، مطلب وہ ایسا میزبیب آپ سے کرے گا کہ آپ سچ میں ظاہری بات ہے آپ بھی برداشت نہیں کرو گے. لیکن عقل مندی یہ کہ ایسے لوگوں کے منہ ہی نہیں لگنا چاہیے، ان کو وقت خود بتاتا ہے، اور پھر جب یہ ذلت کھاتے ہیں نا وقت سے، جب ان کا تباہ و بربادہ ہوتا ہے سو پھر یہ روتے ہیں، ان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے. اور یہ بھی گارنٹی ہے کہ اس وقت جب ان کا تباہ و بربادہ ہوتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے پر آپ کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سے ان کی کہتے ہیں نا کہ یہ مر جائیں گے اگر غلطی سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کا کیا کچومر نکلا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس چیز سے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ پریشان تو ہوں گے جو بھی ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے، لیکن ان کی ماں تب مرتی ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ یار اس شخص کو پتہ چل جائے، کیونکہ اس کے سامنے تو ہم نے جو حرکتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، جب یہ ہمیں آئینہ دکھا رہا تھا تب تو ہم اس کو ٹارزن بن کے اوپر کی فلائٹ سے جو ہے نا وہ کریش کر رہے تھے، لیکن اب تو ہماری جو ہے وہ کتے والی ہو گئی. سو اس کو پتہ چل گیا تو پھر اس نے تو چیمپئن کھول لی، سیدھی سی بات. یہ آج کی بھائی جان ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو میں دیکھتا ہوں، جو آف کورس آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ایسے لوگوں سے انگیج نہ ہو، چھوڑ دیں جو ایسے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہو، ٹھیک ہے. ان کو اچھی طرح پتہ ہے. اور دوسری اہم بات کہ وہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، وہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ سے بچیں، وہ چھپیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اپنے آپ کو شیشے میں نہیں دیکھ سکتے طریقے سے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے بیچارے. سو وہ آپ کا سامنا کیسے کریں گے؟ اس لیے پہلے تو وہ کٹتے ہیں، وہ بچتے ہیں اور جھوٹی بکواس کر کے اپنے آپ کو مظلوم بناتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو ہم نے تعلق جو ہے وہ اس لیے ختم کیا، حالانکہ یہ سچ نہیں ہوتا. اور دوسری بات کہ اگر غلطی سے آپ کا سامنا ان کو کرنا پڑ گیا سو بھائی جان آپ ان سے کوئی بات نہ کریں، کوشش کریں کہ ان سے آپ ملے بھی نہیں، ان کا نام بھی نہ لیں. اور دوسرے لفظوں میں اگر یہ بھی کہہ دیا جائے نا کہ ان پہ انا للہ پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، مر گئے یہ، تو وہ بھی بہتر ہے کہ بھائی جان ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنا راستہ غلطی سے بھی ادھر کرو جدھر آپ کو کسی کی بد دعا لگ گئی تھی کہ آپ کو ان لوگوں سے ملنا پڑ گیا یا ان سے واسطہ جو بھی پڑا. کیونکہ وہ بات ہے نا کہ جو پلیت اور بد نسلے لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کبھی بھی اچھے کی امید رکھ ہی نہیں سکتے. وہ ہمیشہ اپنا وقت نکال کے نا آپ کو پیٹھ پہ خنجری گھونپیں گے اور سارے گندے اوندے الٹے سیدھے الزامات آپ پہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں یار کوئی بھی نا ہم میں سے فرشتہ نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بس آپ نے گناہ جو کیے نا اس کا لیول ہے کیا. گناہ تو کوئی بھی اچھا نہیں ہے، استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن جو اللہ کو ہی نہیں مانتا سو بھائی جان پھر اس کو کس بات کا خوف. سو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، اپنی بس دنیا داری میں دنیا کے اندر انوالو ہو کر بس صرف اور صرف ایک کھلے سانڈ کی طرح زندگی گزارنا ہے. لیکن کسی مجبوری کے تحت اگر آپ کو ملنا پڑ رہا ہے، ان کی بات کرنی پڑ رہی ہے یا ان کو غلطی سے دیکھنا بھی پڑ رہا ہے سو ان سے جتنی کم بات ہو سکتی ہے کریں، کیونکہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جسٹ بیکاز آف دا مجبوری کہ ان کو بھی آپ سے ملنا پڑا آپ کو بھی. لیکن ایسے لوگ یہ بلیو رکھیں کہ ان کا بڑا عبرتناک انجام ہے، بہت برا انجام ہے، جہاں ان کو نہ موت نصیب ہونی ہے اور دنیا میں ان کو ذلت ملنی ہے، دنیا میں ان کو جہنم ملنا. میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں. جہاں رہے خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں.